الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ہم عقود کی اقسام پڑھ رہے تھے کہ مالی معاہدوں کی اقسام کیا ہیں، تو اس بارے میں 3 تقسیمات ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے 2 ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلی تقسیم تھی حکم کے اعتبار سے معاہدوں کی اقسام، عقد صحیح، عقد فاسد، اور دوسری تقسیم تھی حقیقت کے اعتبار سے عقود کی اقسام، اور تیسرے نمبر پہ ہے اثرات اور نتائج کے اعتبار سے معاہدوں کی اقسام۔ تو پہلی قسم ہے عقد لازم۔ عقد لازم کیا ہے؟ هو الذي لا يمكن لأحد الطرفين فسخه۔ اردو میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ وہ معاہدہ جسے کوئی فریق دوسرے فریق کی مرضی کے بغیر کینسل نہ کر سکے۔ اور شیخ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ کئی دفعہ فریقین کی طرف سے معاہدہ جو ہوگا وہ لازمی ہوگا، تو لزوم دونوں جانب سے ہوگا، اور کئی دفعہ لزوم ایک طرف سے ہوگا۔ دونوں طرف سے لزوم ہوگا یعنی کہ دونوں میں سے کوئی بھی اس معاہدے کو اکیلے منسوخ نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے عقد البیع، بیع والا عقد۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو اپنی گاڑی یہ بیچ رہا ہوں 1 لاکھ ریال میں، تو دوسرا فریق کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے قبول کر لیا۔ آپ لوگ اس مجلس سے اٹھ گئے، یا آپ دونوں میں سے کوئی اٹھ گیا، تو اب وہ عقد کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ لازم کب ہوگا؟ جب کوئی ایک اٹھ جائے یا دونوں اٹھ جائیں، اور جب تک دونوں مجلس میں موجود ہیں تب تک عقد لازم نہیں ہے۔ تو جب دونوں اٹھ گئے یا ان میں سے ایک اٹھ گیا تو اب یہ عقد لازم ہو گیا، یعنی کہ پکا ہو گیا۔ اب دونوں میں سے کوئی بھی اس کو کینسل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں اگر کوئی عیب پایا جائے تو الگ بات ہے، وہ تو عیب کی وجہ سے ہوگا، لیکن عیب کے بغیر کہ آپ اس چیز میں جس کی بیع ہو رہی ہے کوئی عیب بھی ثابت نہ کر سکیں اور پھر بھی کینسل کرنا چاہیں تو آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، الا یہ کہ دوسرا فریق بھی اپنی رضامندی کا اظہار کرے۔ اور کبھی جو ہوتا ہے لزوم وہ ایک طرف سے ہوتا ہے، دوسری طرف سے نہیں ہوتا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ گروی والا، رہن والا عقد۔ یعنی کہ ایک آدمی دوسرے سے قرضہ لیتا ہے 1 لاکھ ریال، اور قرضہ دینے والا کہتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو گروی دینا ہوگی۔ کیا گروی دیں گے جی؟ میں اپنا مکان گروی دوں گا۔ معاہدہ ہو گیا۔ اب یہ مکان گروی پہ دینا، یہ عقد جو ہے یہ عقد لازم ہے، لیکن ایک طرف سے، دونوں طرف سے نہیں۔ کیا مطلب؟ جس نے مکان گروی پہ دینا ہے اس پہ لازم ہے کہ یہ مکان گروی پہ دے، اس کے حوالے کرے، لیکن دوسرا جو ہے وہ کہہ سکتا ہے چلو یار رہنے دو، کوئی بات نہیں، مکان بھی اپنے پاس رکھو، مجھے تمہارے اوپر یقین ہے انشاءاللہ تم اس کے بغیر ہی دے دو گے۔ تو اب یہ گروی والا جو عقد ہے یہ 2 طرف سے لازم نہیں ہے۔ کتنی طرف سے لازم ہے؟ ایک طرف سے لازم ہے۔ اچھا، اور دوسری قسم کیا تھی؟ اثرات اور نتائج کے اعتبار سے معاہدوں کی اقسام کی دوسری قسم کیا ہے؟ عقد جائز۔ وہ معاہدہ جسے دوسرے فریق کی مرضی کے بغیر کینسل کرنا ممکن ہو۔ دوسرے کی مرضی کا آپ انتظار نہیں کریں گے، آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں۔ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ اس کی ایک مثال ہے عقد الشریکہ۔ 2 لوگ جو ہیں پارٹنرشپ پہ کاروبار کرتے ہیں، تو اب ان میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ دوسرے کو نقصان نہ ہو، یعنی کہ آپ جن دنوں شراکت ختم کریں گے، پارٹنرشپ ختم کریں گے، ان دنوں کو ایسا مسئلہ نہ ہو کہ آپ کے پیچھے ہٹنے سے اس کو شدید نقصان ہو جائے۔ باقی ہلکا پھلکا نقصان تو ہوتا ہی ہے جب بھی کوئی پیچھے ہٹے گا، لیکن کوئی ایسا نقصان جو بہت بڑا ہو، اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔
ورنہ آپ عقد الشریکہ جو ہے وہ کبھی بھی آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی عقد الوکالہ، آپ کسی معاملے میں کسی کے وکیل بنے ہیں تو اخلاقی لحاظ سے اگرچہ اچھا نہیں لگتا کہ اب آپ نے وکالت کی حامی بھری تھی کہ میں آپ کی نیابت کروں گا، آپ کا وکیل فلاں جگہ پہ بنوں گا، اور پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن شرعی لحاظ سے بہرحال آپ اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ وکالت کا عقد آپ نے کیا، میں آپ کی نیابت کروں گا فلاں جگہ پہ جا کے، لیکن اب آپ کہتے ہیں نہیں جی میرے حالات اجازت نہیں دیتے، میں آپ کی وکالت نہیں کر سکتا، تو یہ ایسا عقد ہے کہ جس کو کینسل کرنا جائز ہے، ایسا معاہدہ ہے کہ جس سے پیچھے ہٹنا جائز ہے۔ تو یہ تھی چند اقسام۔ اب ہم باقاعدہ قواعد کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہمارا دورہ کس بارے میں ہے، کوئی صاحب بتائیں گے؟ جی، القواعد الفقہیہ المتعلقہ بالبیوع۔ معذرت کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو ہمارے دورات ہوئے ہیں اس میں کسی سے کسی بھی وقت سوال کر لیتا ہوں، ابھی تک میں نے ایسا سوال نہیں کیا، عام سوال کر رہا ہوں جو مرضی جواب دے دے، لیکن اب آپ نے ناشتہ بھی کر لیا ہے، اگر میں اس طرح سوال نہیں کروں گا تو آپ نیند کی حالت میں رہیں گے، اس لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں، کسی سے بھی کسی وقت نام لے کر ان کے اشارہ کر کے سوال ہو سکتا ہے، جی آپ جواب دیں ذرا، تو اس لیے چاہوں گا کہ آپ توجہ مجھے اپنی مکمل توجہ دیں۔ دور سے کون سے سوال کیجیے؟ ہاں جی، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جو دور بیٹھے ہیں جیسے فہیم بھائی ہیں تو کہتے ہیں ان سے سوال جو ہے لازمی کرنے ہیں، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں۔ چلیں جی، تو یہ دیکھیں پہلا قاعدہ کیا ہے، عربی میں ذرا دیکھیں، الاصل فی البیوع الاباحہ، اور اردو میں اس کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے کہ بیوع میں اصول یہ ہے کہ ہر بیع مباح ہے۔ اصول کیا ہے کہ ہر بیع کیا ہے؟ مباح ہے۔ اچھا، اب اس قاعدے میں پہلا سوال یہ اٹھے گا کہ جب کسی قاعدے میں یہ الاصل کا لفظ آتا ہے تو یہ الاصل کے لفظ کا فائدہ کیا ہے؟ جی وہ بس کچھ مسئلہ ہو گیا، پتہ نہیں کیسے ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ لفظ ہے الاصل، کیا ہے الاصل؟ کسی قاعدہ میں الاصل کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ علماء کرام کوئی قاعدہ بیان کرتے ہوئے یہ کیوں کہتے ہیں الاصل فی البیوع الاباحہ، الاصل کا لفظ کیوں بولتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہے؟ یہ اس کے شیخ صاحب بتائیں گے، 4-5 فوائد ہیں، ایک فائدہ نہیں ہے۔ آپ بھی اچھا بتا رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اس کے کئی فوائد ہیں اس کے جو ابھی میں ذکر کروں گا، تقریباً 5 ذکر کیے ہیں شیخ صاحب نے۔ تو اب سوال کیا ہے؟ کیوں جی شیخ صاحب؟ جی عبد المجید بھائی سوال کیا ہے یہ بتائیں۔ اب سوال آپ کے پاس لکھا بھی ہوا ہے، بے شک اوپر دیکھ کر بیان کر دیں۔ یعنی کسی قاعدے میں جب آپ الاصل کا لفظ بولتے ہیں کسی بھی قاعدے میں، تو الاصل کا لفظ بولنے کا فائدہ کیا ہے، بس اتنا سوال ہے۔ کسی بھی قاعدے کے آغاز میں آتا ہے الاصل، اب یہاں پہ کیا اصل یہ ہے کہ بیوع میں اصل کیا ہے جی؟ اباحت، جائز ہونا۔ ہاں تو یہ شیخ صاحب بیان کرنا چاہیں گے اب کہ یہ کہنے کا فائدہ کیا ہے۔ اچھا، پہلے شیخ صاحب کہتے ہیں اس کا لفظی معنی کیا ہے، کہتے ہیں القاعدہ المستمرہ۔ الاصل کا لفظی معنی کیا ہے؟ القاعدہ، ایسا قاعدہ جو مسلسل جاری رہے گا۔ الاصل کا معنی کیا ہے؟ القاعدہ المستمرہ۔ اچھا، اب کہنے کے فائدے کیا ہیں یہ سنتے جائیں۔ پہلا فائدہ، جب کسی قاعدے کے شروع میں لفظ الاصل آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس قاعدے کے نیچے ذکر کیا جائے گا اس میں کسی توقف کی، تردد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اصل کے اوپر ہیں تو آپ یہ کام کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اب اسی قاعدے میں ہم نے کیا کہا ہے؟ الاصل فی البیوع الاباحہ، کہ بیوع میں اصل کیا ہے؟ اباحت، جائز ہونا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کوئی بھی بیع کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ہر بیع حلال ہے، اصل یہ ہے کہ ہر بیع جائز ہے، تو اس میں کسی توقف کی، تردد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی بھی بیع کر سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ کہ
جو اصل کے اوپر ہوگا دلیل کا اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا. میں ایک کاروبار کرنے لگا ہوں, کوئی آ کر مجھ سے کہتا ہے جی دلیل دیں کہ کاروبار جائز ہے یہ. میں کہوں گا میں تو اصل کے اوپر ہوں, اصل یہ ہے کہ ہر بیع کیا ہے, مباح ہے. دلیل میں نہیں دوں گا اس کے مباح ہونے کی, آپ دلیل دیں گے اس کے غلط ہونے کی, کیونکہ میں تو اصل کے اوپر ہوں. اصل یہ ہے کہ ہر بیع مباح ہے. جب کسی قاعدے کے شروع میں الاصل آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس میں بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے, وہ مباح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل میں نہیں دوں گا, جو اصل کے اوپر ہے وہ دلیل نہیں دے گا, دلیل وہ دے گا جو اصل کے خلاف بات کر رہا ہے. اب بیع میں اصل کیا ہوئی جی کہ ہر بیع کیا ہے, مباح ہے. اب جو کہتا ہے میری بیع کو کہ آپ نے جو بیع کی ہے یہ غلط ہے, دلیل وہ دے گا, میں نہیں دوں گا. یہ دوسرا فائدہ ہے اس کا. اچھا جی, تیسرا فائدہ کیا ہے کہ قاعدہ جو ایسا قاعدہ جس میں اصل کا لفظ آ رہا ہوگا وہ کسی بھی اختلاف کی شکل میں میزان بنے گا. کیا بنے گا, معیار بنے گا, میزان اور معیار بنے گا. جب بھی جج کے پاس کیس آئے گا, قاضی کے پاس, ثالث کے پاس کیس آئے گا اور ایک آدمی اصل کے اوپر ہے اور دوسرا آدمی اصل کے خلاف ہے, تو قاضی کس کے حق میں فیصلہ کرے گا, اس آدمی کے حق میں فیصلہ کرے گا جو اصل کے اوپر ہے. جو اصل سے ہٹا ہوا ہوگا اس کو دلائل دینا پڑیں گے, اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جو اصل کے اوپر ہے اس کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. چلیں جی, چوتھا فائدہ اصل کا کہ جب آپ وہ قواعد یاد کر لیں گے جن کے شروع میں اصل کا لفظ آتا ہے تو آپ بہت سی جزئیات اور تفصیلات کو یاد کرنے سے محفوظ رہیں گے, آپ کو یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یعنی کہ اب آپ مثال کے طور پہ اسی پہلے قاعدے کو لے لیں. پہلا قاعدہ کیا ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں, الاصل فی البیوع, بولیے ذرا, الاصل فی البیوع, کہ بیع میں اصل کیا ہے کہ ہر بیع کیا ہے, مباح ہے. اب یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سائیکلوں کا کاروبار بھی جائز ہے, پنکھوں کا کاروبار بھی جائز ہے, پانی کا کاروبار بھی جائز ہے, کتابیں بیچنی بھی جائز ہیں, کپڑے بیچنے بھی جائز ہیں, جناب والا لوہا بیچنا بھی جائز ہے, وہ بھی جائز ہے. یہ کتنی چیزیں آپ یاد کریں گے. اس کی جگہ پہ آپ اتنا یاد کر لیں کہ الاصل فی البیوع الاباحہ. تو بہت لمبی چوڑی چیزیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, بس اتنا آپ اصول یاد کر لیں گے, اس میں ساری چیزیں داخل ہو جائیں گی. تو اصل کا یہ بھی فائدہ ہے. اور اس کی ایک مثال بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ محرم جو ہے جو حالت احرام میں ہو وہ کیا کیا پہن سکتا ہے. جو حالت احرام میں ہے وہ کون سا لباس پہن سکتا ہے, کون کون سی چیزیں پہن سکتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کون سی چیزیں بتائی تھیں, آپ نے وہ چیزیں بتائی تھیں جو محرم نہیں پہن سکتا, جو ممنوع تھیں وہ بتا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی وہ اباحت کے اوپر ہے. اسی لیے ہم آج کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی چادروں کی جگہ پہ کمبل لینا چاہے لے سکتا ہے, لے سکتا ہے, کیا ہے اس میں جی. مزدلفہ میں اگر کمبل لے کر کوئی سونا چاہے بس سر اور چہرے کو ننگا رکھے, کوئی اعتراض ہے اس کے اوپر؟ کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ جو چیزیں ممنوع تھیں وہ آپ نے بتا دیں. یہ جو رومال ہے سرخ رنگ کا بطور چادر, اس کو پہننا چاہیے پہن سکتے ہیں, پہن سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کیوں, دلیل کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے روکا نہیں اس سے. جو چیزیں ممنوع تھیں آپ نے بتا دیں, باقی سب چیزیں کیا ہیں, مباح ہیں. اس لیے نبی اسلام نے یہ نہیں جواب دیا تھا کہ یہ چیزیں پہن سکتا, آپ نے جواب دیا تھا یہ چیزیں نہیں پہن سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو یاد کر لو جو نہیں پہن سکتا, باقی سب چیزیں جائز ہیں. چلیں جی. اچھا جی, پانچواں فائدہ کسی قاعدے کے شروع میں الاصل کہنے کا. عربی میں جب کہتے ہیں نا الاصل, کسی بھی قاعدے کے آغاز میں جب کہتے ہیں الاصل, تو یہ الاصل کہنے کا پانچواں فائدہ کیا ہے؟ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ یہ الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قاعدے سے مستثنا ہیں.
جو قاعدے سے کیا ہے؟ مستثنا ہے. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بے میں اصل یہ ہے، مثال کے طور پہ اس قاعدے میں آپ کہہ رہے ہیں الاصل فی البیوع الاباحہ، اصل یہ ہے کہ ہر بے کیا ہے؟ مباح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مباح نہیں ہیں. یہ الاصل کا لفظ بتا رہا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں دوسری بھی ہیں. ایک اصل ہیں، غالب جو ہیں عام طور پہ کیا ہے کہ ہر بے کیا مباح ہے، لیکن کچھ بے ایسی ہوں گی جو مباح نہیں ہوں گی. یہ لفظ اشارہ کر رہا ہوتا ہے، الاصل کا لفظ بتا رہا ہوتا ہے، اس سے اشارہ مل رہا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو مباح نہیں ہوں گی. تو یہ 5 فوائد ہیں کسی قاعدے کے شروع میں الاصل لفظ استعمال کرنے کے. کیا 5 چیزیں ہیں؟ دھیان سے. نمبر 1 کہ جب کسی قاعدے کے شروع میں الاصل آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قاعدے کے مطابق آپ عمل کیجئے، آپ کو کسی توقف و تردد کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ دلیل کا مطالبہ آپ سے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ تو اصل کے اوپر ہیں. دلیل کا مطالبہ اس سے کیا جائے گا جو کہے گا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ بے غلط ہے. اور تیسرے نمبر پہ جب کہیں اختلاف ہوگا تو میزان اور ترازو کیا ہوگا؟ یہ قاعدہ ہوگا، جو اصل کے اوپر ہوگا اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. اور چوتھے نمبر پہ جب آپ الاصل والے قاعدے یاد کر لیں گے جن کے شروع میں الاصل کا لفظ آتا ہے، تو بہت سی چیزیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ الاصل کہنے سے بہت سی چیزیں خود بخود آپ کے ذہن میں بیٹھ گئیں. اور 5ویں نمبر پہ یہ کہ الاصل کا لفظ بتا رہا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اس قاعدے سے مستثنا ہیں. شیخ صاحب نے یہاں پہ بھی ایک مثال دی ہے. یہ قاعدہ ہے الاصل براءۃ الذمہ. الاصل براءۃ الذمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے، اصل یہ ہے کہ مسلمان کا جو ذمہ ہے وہ حقوق سے بری ہے. وہ کس سے بری ہے؟ حقوق سے بری ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی اس عورت کا خرچہ آپ کے ذمے ہے، وہ آگے سے کیا کہے گا؟ الاصل براءۃ الذمہ. اصول یہ ہے کہ میرا ذمہ بری ہے، میرے ذمے کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کسی کو کچھ نہیں دینا، میرے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کا خرچہ میرے ذمے ہے، دلیل لائیے، دلیل لائیے. اب آپ کو دلیل لانا پڑے گی کہ فلاں آیت میں آیا ہے، فلاں حدیث میں آیا ہے کہ عورت کا خرچہ اس کے خاوند کے ذمے ہے، اس کا لباس اس کے خاوند کے ذمے ہے، اس کی رہائش اس کے خاوند کے ذمے ہے. اس سے پہلے وہ کیا تھا؟ وہ بری تھا، اس کا ذمہ بری تھا. اب جب آپ نے دلائل دیے تو اب پتہ چلا جی اس عورت کا خرچہ واقعی آپ کے ذمے ہے یا اس کے خاوند کے ذمے ہے، ورنہ اصل یہی ہے کہ اس کا ذمہ جو ہے وہ بری ہے، اس کے ذمے کچھ نہیں ہے. ایسے ہی کہتے ہیں ایک قاعدہ یہ ہے، فقہی قاعدہ، الاصل فی الامور العارضۃ العدم. وہ امور جو پیش آتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، واقع ہوتے ہیں، ان میں اصل یہ ہے کہ وہ نہیں ہوئے. اصل کیا ہے کہ وہ واقعہ نہیں ہوا. جو واقعات کبھی کبھی پیش آ جاتے ہیں، جو حادثہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اس میں اصل یہ ہے کہ وہ واقعہ نہیں ہوا، وہ حادثہ پیش نہیں آیا. اس کی مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک انسان آیا، وہ کہتا ہے شیخ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میری ہوا نکلی ہے. تو ہم آگے سے کہیں گے الاصل فی الامور العارضۃ العدم. یہ ہوا جو کبھی کبھی نکلتی ہے، اس میں اصل کیا ہے کہ وہ نہیں نکلی. اب اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ نکلی ہے پھر تو آپ کی نماز ٹوٹی ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ وہ ہوا نہیں نکلی. تو یہ فقہی قاعدہ ہے. اس سے وہ شیخ صاحب کہتے ہیں ہم اس کو دلیل بنا لیں گے. پھر کہتے ہیں کہ ایک اور انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے محسوس کیا کوئی چیز نکلی ہے، اور جب میں گھر گیا تو میں نے اپنی چادر چیک کی، اپنی شلوار چیک کی، تو مجھے اس پہ کچھ چیز نظر آئی. اچھا جی، اس سے پتہ چلا کہ یہ چیز کب نکلی تھی؟ پھر نماز کے دوران اس کو شک تو پڑا تھا نا. اور اب شلوار دیکھی، پینٹ دیکھی تو کچھ چیز تو لگی ہوئی ہے.
تو اب ہم کیا کہیں گے؟ اب ہم کہیں گے کہ واقعی یہ چیز نکلی ہے. اب ہم اصل کو چھوڑ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ دلیل مل گئی ہے. پہلے دلیل کوئی نہیں تھی, بس اس کو یہ لگ رہا تھا کہ میری ہوا نکلی ہے, تو ہم نے کہا تھا اصل یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. ایک اصول یہاں پہ وہ بھی کام آتا ہے نا, الیقین لا یزول بشک, وہ بھی یہیں پہ کام آئے گا. لیکن یہ بھی کام آئے گا کہ الاصل فی الامور العارضۃ العدم, جو حادثے کبھی کبھی پیش آتے ہیں ان میں اصل یہ ہے کہ وہ حادثہ نہیں ہوا. جو کہتا ہے ہوا ہے اس کو دلیل دینا ہوگی, یا خود آپ کو اس کا یقین ہونا چاہیے, کوئی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے. یا تو آپ کو بدبو آئے, یا آپ نے آواز سنی ہو, یا پھر شلوار پہ کچھ چیز لگی دیکھی ہو آپ نے, ورنہ اصل یہ ہے کہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. پھر کہتے ہیں ایک اور قاعدہ ہمارے پاس, وہ کیا ہے؟ الاصل. یہ الاصل کے بارے میں سمجھا رہے ہیں شیخ صاحب کہ جب قاعدے کے شروع میں اصل آ جائے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس ایک اور قاعدہ ہے, الاصل اضافۃ الحادث الی اقرب اوقاتی. اصول یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آ جائے تو آپ اس کو قریبی ترین وقت پہ محمول کریں. واقعہ تو پیش آیا ہے لیکن کب ہوا ہے, آپ محمول کریں کہ قریبی وقت میں ہوا ہے. اب اس کی مثال سے سمجھاتے ہیں شیخ صاحب. کہتے ہیں آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ شیخ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے شک ہوا کہ کوئی چیز نکلی ہے. میں نے مغرب کی نماز پڑھ لی, پھر میں نے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی. میں گھر گیا اور میں گھر پہنچا تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد, تو میں نے اپنی شلوار چیک کی تو مجھے اس پہ کچھ چیز نظر آ گئی. ہاں جی, اب یہ کون سی نماز دہرائے گا, مغرب کی کہ عشاء کی؟ ہاں, یہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ. الاصل اضافۃ الحادث الی اقرب اوقاتہ, کہ اصول یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو جائے تو آپ اس کو منسوب کریں گے قریبی وقت کی طرف. اب آپ کو شک ہے تو اب آپ کہیں گے کہ یہ کب ہوا ہے, یہ عشاء کی نماز سے پہلے ہوا ہے یا عشاء کی نماز کے دوران ہوا ہے. قریبی وقت پہ آپ اس کو محمول کریں گے. ہاں, اگر یہ شک مغرب میں ہوا ہے پھر تو اسی پہ محمول کریں گے. یہ بات صحیح ہے آپ کی. اگر یہ شک مغرب میں ہوا ہے پھر تو اسی پہ محمول کریں گے. لیکن اگر یہ شک وغیرہ نہیں ہوا, ویسے اس نے دیکھا ہے, تو اب اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کس نماز میں ہوا ہے, یا عشاء کے بعد دیکھا ہے مثال کے طور پہ اس نے, نہ اس کو شک ہوا ہے مغرب کی نماز میں, نہ اس کو شک ہوا ہے عشاء کی نماز میں, اور اس کے بعد جا کے اس نے دیکھا ہے, تو پھر ہم کہیں گے کہ ابھی کسی وقت ہوا ہے. اب پھر مغرب کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی, اس کی عشاء کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی. ایسے ہی طواف کے دوران عورتوں کا یہ سوال آتا ہے کہ طواف تو ہم نے کر لیا خیریت کے ساتھ, لیکن جب ہوٹل میں آئیں تو ہمیں دیکھا کہ شلوار پہ کچھ لگا ہوا ہے, تو وہ تو بعد میں پتہ چلا جی یہ تو حیض ہے. اب ہم اس قاعدے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہاں پہ کہ اگر تو طواف کے دوران اسے شک ہوا تھا اور اب کمرے میں آ کے چیک کیا ہے, پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ طواف کے دوران ہو چکا تھا, اس وقت اس کو گیلا پن محسوس ہوا تھا یا کوئی چیز محسوس ہوئی تھی. اور اگر اس کو طواف کے دوران کچھ بھی محسوس نہیں ہوا کہ کوئی چیز نکل رہی ہے یا کوئی چیز گیلی لگی ہے اس کو, یا اس کی ٹانگیں وغیرہ گیلی ہوئی ہیں, کچھ نہیں ہوا, ہوٹل میں آ کے اب دیکھ رہی ہے کہ یہ تو خون لگا ہوا ہے, تو اب یہاں پہ شیخ صاحب والا یہ قاعدہ جو ہے اس سے ہم کام لیں گے کہ اقرب وقت پہ محمول کریں گے. ہم کہیں گے کہ طواف جو ہے وہ صحیح ہوا ہے. اچھا جی, یہ تو تھا الاصل کے تعلق سے. یہ 5 فائدے شیخ صاحب نے بتائے تھے. اس کے بعد قاعدے کے الفاظ میں کیا کیا ہے جی, دیکھیں ذرا قاعدہ دوبارہ. الاصل فی البیوع الاباحہ. اباحہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جائز ہے. تو اب قاعدے کا اجمالی معنی کیا ہوگا؟ قاعدے کا اوپر لکھا ہوا ہے میں نے, قاعدہ کا اجمالی معنی و مفہوم شیخ صاحب نے بتایا ہے. ان القاعدۃ المستمرۃ فی البیوع الاذن وعدم المنع. قاعدے کا مختصر معنی, اجمالی معنی یہ ہے کہ بے میں یہ اصول جاری رہے گا کہ ہر بے جائز ہے اور ممنوع نہیں ہے.
یہ اصول ہر بے میں جاری رہے گا، یہ بے بھی جائز، وہ بھی جائز، وہ بھی جائز، وہ بھی جائز، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے اس کے برعکس کی۔ اور شیخ صاحب بتاتے ہیں کہ یہ جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے اس قاعدے کے مطابق۔ کون سے علماء کرام کا موقف ہے؟ جمہور کا، لیکن ظاہری جو ہیں وہ ان کا موقف جو ہے اس قاعدے کے خلاف ہے۔ ظاہری لوگ جو ہیں ان کا موقف اس قاعدے کے خلاف ہے۔ کوئی ظاہری علماء کرام آپ جانتے ہیں؟ کسی ایک دو کا نام لے سکتے ہیں؟ امام ابن حزم رحمہ اللہ، امام داود ظاہری، تو کہتے ہیں ظاہری جو ہیں ان کے علاوہ باقی سب علماء کرام کا یہی موقف ہے جو اس قاعدے میں بیان ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قاعدہ تو ایک انسانی کاوش ہے، ایسے ہی ہے نا؟ الاصل فی البیوع الاباحہ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے؟ کیوں جی فہیم بھائی، کیا ہے یہ کیا ہے؟ آیت ہے، قاعدہ ہے، یعنی کہ نہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے نہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، علماء کرام کے الفاظ ہیں۔ اب اس کی صحت کے حق میں دلائل دینا پڑیں گے، تو اب شیخ صاحب دلائل دے رہے ہیں، اور دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ قاعدہ دلائل کی پہلی قسم، آگے کیا لکھا ہے؟ قاعدہ کی صحت پہ کتاب و سنت اور اجماع سے تفصیلی دلائل۔ یہ پہلی دلائل کی قسم کیا ہے؟ اگلا صفحہ دیکھیں ذرا، اس کے بھی بعد والا 13 نمبر صفحہ دیکھیں۔ دلائل کی دوسری قسم کیا؟ قاعدہ کی صحت پہ کلی دلائل۔ تو ایک ہیں تفصیلی دلائل اور ایک ہیں کلی دلائل۔ تو پہلی قسم جو ہے دلائل کی وہ کیا ہے؟ تفصیلی دلائل۔ تو وہ پہلی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس آیت میں کتنی بیع کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حلال ہیں؟ یہ سب کا لفظ کہاں سے لے لیا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے البیع، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی بیع جو ہے وہ حلال ہے، جب تک کہ کوئی ایسی دلیل نہ آ جائے جو دلیل کسی بیع کے حرام ہونے کا تقاضا کرے۔ اور علماء کرام کہتے ہیں یہ البیع کا لفظ جمع ہے کہ مفرد ہے؟ مفرد ہے، اور اصول یہ ہے کہ مفرد لفظ پہ الف لام آ جائے تو مفرد لفظ عموم کا تقاضا کرتا ہے۔ کس کا تقاضا کرتا ہے؟ عموم کا، شمول کا۔ اس کی ایک مثال لے لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ کتنے لوگ خسارے میں ہیں جی؟ اللہ نے تو انسان کہا، انسانوں تو نہیں کہا، الف لام کے ساتھ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو انسان ہی کی طرح وحل اللہ البیع میں لفظ بیع ہے، لفظ بیع مفرد ہے، اس کے اوپر الف لام داخل ہوا ہے، تو یہ تقاضا کر رہا ہے عموم کا، شمول کا، ہر بیع۔ ہر بیع کیا ہے؟ اللہ نے کیا کر دی ہے؟ حلال کر دی ہے۔ اچھا یہ دوسری دلیل کیا ہے؟ دیکھیں ذرا، آپ کے مذکرے میں موجود ہے، کون سی آیت ہے؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سورہ نساء کی آیت نمبر 29۔ اے ایمان والو، تم نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ، مگر یہ کہ وہ مال تجارت بن رہا ہو، وہ مال تجارت بن رہے ہوں، اور عن تراض منکم، اور تمہاری آپس کی رضامندی سے ہوں۔ یعنی کہ کسی کا مال آپ نہیں کھا سکتے، ہاں کسی کا مال تب آپ کے لیے حلال ہوگا جب تجارت کے طریقے سے آپ کے پاس آئے۔ جب کس طریقے سے آئے آپ کے پاس؟ تجارت سے اور باہمی رضامندی سے۔ اچھا جی، اس سے کیا پتہ چلا؟ کہتے ہیں اس ایت سے پتہ چلا کہ وہ تجارت جو باہمی رضامندی سے ہو رہی ہو اس میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے۔ اس ایت سے پتہ چلا کہ وہ تجارت جو باہمی دو فریقین کی رضامندی سے ہو رہی ہو اس میں اصل کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ جائز ہے، وہ مباح ہے، جب تک کہ اس کے منع ہونے کی دلیل نہ ملے۔
ٹھیک ہے علماء کرام؟ نہیں، صورتحال ابھی واضح نہیں ہو رہی. جی فہیم بھائی آپ کا نام آتا ہے. اور کیا عبد المجید بھائی آپ سے سوال ہونا ہے. جی اس آیت سے کیسے دلیل لیں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا مال آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. کسی کا مال تب آپ کے لیے حلال ہوگا جب آپ کے پاس تجارت کے ذریعے آئے, اور تجارت بھی کون سی؟ جو باہمی رضامندی سے ہو رہی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت اگر باہمی رضامندی سے ہو رہی ہے تو وہ تجارت حلال ہے. ہر وہ تجارت جو باہمی رضامندی سے ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے. چلیں جی, اس کے بعد تیسری دلیل, یہ کیا لکھا ہوا ہے حدیث؟ کس کی حدیث ہے یہ؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما البیع عن تراض. اس حدیث کو کون سے امام نے روایت کیا ہے؟ امام ابن ماجہ نے, اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اب کیا معنی ہے اس کا کہ انما البیع عن تراض, کہ بیع وہی ہے جو باہمی رضامندی سے ہو. بیع وہی ہے جو باہمی رضامندی سے ہو. تو حدیث نے بیع کو باہمی رضامندی میں محصور کر دیا. اس سے پتہ چلا کہ جب بھی بیع باہمی رضامندی سے ہوگی تو اصل یہ ہے کہ وہ بیع کیا ہے؟ جائز ہے, اور وہ حرام نہیں ہے جب تک کہ حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ ملے. یہ تھے 3 دلائل. چوتھے نمبر پہ صحابہ کرام کا عمل. صحابہ کرام کا عمل کیا ہے کہ وہ ہر بیع کرنے سے پہلے نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آپ سے اجازت لیتے تھے. کیوں جی ایسا ہی ہے؟ ہاں, کیا تھا؟ وہ بیع کرتے رہتے تھے, نبی علیہ السلام سے اجازت نہیں لیتے تھے. جو بیع ممنوع ہوتی تھی آپ خبردار کر دیتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل کیا ہے پھر بیع میں؟ حلال ہے, مباح ہے, جائز ہے. اور اگر اصل یہ ہوتا کہ ہر بیع حرام ہے تو آپ صحابہ کرام کو خبردار کرتے کہ کوئی بھی نئی بیع کرنے سے پہلے مجھ سے آ کے سوال کر لیا کرو. صحابہ کرام کا سوال نہ کرنا اور آپس میں آپ سے منظوری لیے بغیر بیع کرتے رہنا, اس بات کی دلیل یہ ہے کہ بیع میں اصل کیا ہے کہ وہ مباح ہے. اچھا, اس کے بعد 5ویں دلیل کیا ہے جی؟ اجماع. علماء کرام نے ہر بیع کے حلال اور مباح ہونے پہ اجماع نقل کیا ہے. اجماع نقل کرنے والوں میں کون کون سے ہیں؟ لکھ لیں. امام ابن قدامہ, اور دوسرے نمبر پہ امام نووی. جی فیضی صاحب بتائیں کون سے 2 اماموں کے نام لکھے ہیں؟ ابن قدامہ کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ حنابلہ سے, فقہ حنبلی سے. اور امام نووی شافعیوں میں سے. تو انہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ سب علماء کرام کا اتفاق ہے کس بات پہ؟ کہ بیع میں اصل کیا ہے کہ حلال ہے. بیع میں اصل کیا ہے کہ وہ حلال ہے. اچھا جی, اب دلائل کی کون سی قسم ہے؟ دلائل کی دوسری قسم. وہ کیا ہے کہ قاعدہ کی صحت پہ کلی قسم کے دلائل. پہلے تھے تفصیلی جزوی دلائل, یہ آیت وہ حدیث. اب کلی قسم کے دلائل. اچھا جی, پہلی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں ذرا اپنے پاس. الاصل فی الاشیاء النافعات کیا ہے؟ الاباحہ. اصول یہ ہے کہ ہر مفید چیز کیا ہے؟ مباح ہے. یہ اصول ہے. اصول کیا ہے کہ ہر مفید چیز کیا ہے؟ مباح ہے, وہ آپ کے لیے مباح ہے. اچھا, اب بیع جو ہے یہ مفید چیز ہے کہ نقصان دہ ہے؟ مفید چیز ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ بیع کیا ہے؟ مباح ہے. کیونکہ ہمارے پاس ایک اصول ہے کہ ہر مفید چیز کیا ہے جی؟ مباح ہے. تو بیع بھی چونکہ مباح ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بیع مباح ہے. اچھا, اب آپ کہیں گے بھی جو آپ نے اصول بیان کیا ہے کہ ہر مفید چیز مباح ہے, پہلے اس کی دلیل تو دیں. ہاں جی محسن بھائی, کس کی دلیل مانگنے لگے ہیں ذرا؟ کیا کس چیز کی دلیل مانگنے لگے ہیں؟ ہر مفید چیز کیا ہے؟ حلال ہے, مباح ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل آپ لے لیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو بھی زمین پہ ہے، جو بھی زمین پہ ہے۔ تو اس ایسے پتہ چلا کہ مفید چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ جو بھی زمین پہ ہے وہ اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کے لیے۔ کیا کرے؟ استعمال کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین پہ ہے اور نقصان دہ نہیں ہے، مفید ہے، وہ انسان کے لیے مباح ہے۔ دوسری دلیل اسی آیت سے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں هو الذی خلق لکم، اس نے جو بھی زمین پہ چیزیں انہیں پیدا کیا ہے کس کی خاطر؟ انسان کے لیے، تمہارے لیے، تمہیں مالک بنانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زمین پہ مفید چیزوں کا مالک بن سکتا ہے۔ تو اب یہ اصول معلوم ہو گیا اس آیت سے کہ ہر جو مفید چیز ہے اس میں اصل کیا ہے کہ وہ کیا ہے جی؟ مباح ہے، تو بے بھی مباح ہوئی۔ اچھا جی، اب دوسری دلیل آپ کے پاس مذکرے میں ہے، دیکھیں ذرا۔ الاصل فی العبادات المنع والاصل فی العادات الاذن۔ عبادات میں اصول یہ ہے کہ ہر عبادت کیا ہے؟ ممنوع ہے، اور عادات میں اصول یہ ہے کہ ہر عادت کیا ہے؟ جائز ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے بے، یہ عبادت ہے کہ عادت ہے؟ یہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہر عادت جو ہے اس میں اصل کیا ہے؟ اس میں اباحت ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، تو اس کا مطلب ہے بے بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہاں پہ شیخ صاحب نے عادات اور عبادات میں بڑی اچھی تقسیم کی ہے۔ عام طور پہ ساتھیوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز عادت ہے، کون سی چیز عبادت ہے، تو شیخ صاحب نے یہاں پہ بڑا اچھا فرق بیان کیا ہے، ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں عبادت وہ ہوتی ہے جس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ اخروی ہو۔ عبادت وہ ہوتی ہے جس کی سب سے بڑی مصلحت، جس کا سب سے بڑا فائدہ وہ کون سا ہو؟ دنیاوی ہو کہ اخروی ہو؟ وہ اخروی ہو۔ اچھا جی، اب وہ یہاں پہ یہ انہوں نے تعریف کر دی ہے عبادت کی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی دنیاوی فائدے بھی ہوں۔ کون سے فائدے؟ دنیاوی۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے جو بڑے فوائد ہیں وہ دنیاوی ہیں کہ اخروی ہیں۔ تو اگر اس کے بڑے فائدے جو ہیں اخروی ہیں تو وہ عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ نماز، ہاں جی، نماز پڑھنے سے، یہ ارشد صاحب کے بیٹے کا نام کیا ہے جی؟ عبداللہ دھیان سے سوال آپ سے ہو سکتا ہے، بس مجھے نام اصل میں نہیں آ رہے، اس لیے کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، پہلے ہوتا تھا کہ وہاں کلاس میں وہ لائنیں ہوتی تھیں تو اس حساب سے سوال کرنا آسان تھا۔ اچھا جی، نماز کا جو ہے بڑا فائدہ وہ اخروی ہے کہ دنیاوی ہے؟ دنیاوی فائدے ہیں، کوئی انکار نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ آپ وضو کر کے آئیں گے، منہ دھل جائے گا، پھر مسجد میں چند قدم چلیں گے تو جناب جسم میں حرکت ہوگی، اور وہ لکھا ہوتا ہے نا، انہیں خبریں آ رہی ہوتی ہیں جو آفس میں کرسی پہ مسلسل بیٹھے رہتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو نماز کے لیے آئے گا، نماز پڑھے گا، رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، حرکت ہوگی، معدے کی حرکت ہوگی، تمام جسم کی حرکت ہوگی، یہ بڑے فوائد ہیں اس کے۔ لیکن بنیادی فائدہ کیا ہے؟ ہاں، بنیادی فائدہ جو ہے اس کا اخروی ہے۔ اور یہاں پہ شیخ صاحب نے خبردار کیا ہے علماء کرام کو، جمعہ پڑھانے والوں کو، درس دینے والوں کو، کہ جب کسی عبادت کی ترغیب دے رہے ہوں تو اپنا فوکس کس چیز پہ رکھیں؟ اس کے اخروی فوائد پہ رکھیں۔ لوگوں کو یہ نہ بیان کرتے رہا کریں نماز پڑھا کرو جی، اس میں ورزش ہوتی ہے، آپ کے جسم میں حرکت ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں سائنسدان نے کہا ہے کہ یہ ہے، وہ ہے، یوں ہے۔ اور غیر سلفی لوگوں کو دیکھا گیا وہ ایسا کرتے ہیں، ان کی زیادہ توجہ وہ عبادت کی طرف لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور توجہ زیادہ کدھر رکھتے ہیں؟ دنیاوی فوائد کی طرف۔ اس سے ان کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ اصل فائدے بیان کریں کہ رب راضی ہوگا، گناہ دھل جاتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے، یہ سارے بیان کریں، اور آخر میں کہہ دیں کہ ویسے اس کے کچھ دنیاوی فوائد بھی ہیں۔
لیکن بنیاد کس کو بنائیں؟ اخروی فوائد کو، لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑیں، آخرت کے ساتھ جوڑیں، دنیا کے ساتھ نہ جوڑیں۔ یہ شیخ صاحب نے یہاں پہ خبردار کیا ہے۔ اچھا جی، اب جو ہوگی کیا نام ہے عادت، اس کے فائدے کیا ہوں گے دنیاوی؟ اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیاوی ہوگا۔ مثال کے طور پہ شیخ صاحب کہتے ہیں تجارت کو لے لیں، بے کو لے لیں۔ انسان بے کیوں کرتا ہے جی؟ مال حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ اور کبھی کبھی انسان کی نیت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار میں بے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے مال میرے، پھر میں صدقہ خیرات کروں۔ لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ تجارت کیوں کرتے ہیں، اس کا بڑا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ مال آئے، میں بیگم کو کھلا سکوں، مکان لے سکوں، گاڑی لے سکوں، موبائل لے سکوں، بچوں کو پیسے دے سکوں، یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ شیخ صاحب نے ایک اور مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ آپ اقال پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے جی؟ خوبصورتی، جمال، پیارے نظر آئیں گے۔ تو کہتے ہیں اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ عادت ہے۔ تو لباس کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ سارے عادت ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ وہ ضابطہ ہے، یہ وہ اصول ہے جس کے ذریعے آپ فرق کر سکتے ہیں عادت میں اور عبادت میں۔ تو اب دوسری دلیل کیا تھی؟ اب دوبارہ دیکھیں آپ، عادات الاذن، کہ عبادات میں اصول یہ ہے کہ ہر عبادت کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ کوئی بھی عبادت کرنے لگیں گے تو اس کی دلیل چاہیے ہوگی، دلیل کے بغیر عبادت نہ کریں۔ کیوں جی؟ تیجا، 7واں، 40واں برسی، یہ آپ عادت کے طور پہ کرتے ہیں کہ عبادت کے طور پہ؟ عبادت کے طور پہ کرتے ہیں نا۔ تو جب یہ کرتے ہیں تو پھر اس کی دلیل چاہیے ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ ہر عبادت کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ اور عادات میں اصول یہ ہے کہ ہر عادت جائز ہے۔ تو بے جو ہے یہ عادت ہے، تو جب ہر عادت میں اصول یہ ہے کہ وہ جائز ہے تو بے بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ کلی قسم کے دلائل شیخ صاحب دے رہے ہیں۔ اور آخری دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ الشریعۃ جاءت بالیسر، شریعت آسانی کا پیغام لے کر آئی ہے۔ ہاں جی، بے کو حرام قرار دیں گے تو اس میں آسانی ہے کہ بے کو مباح قرار دیں گے تو آسانی ہے؟ مباح قرار دیں گے۔ اگر آپ نے کہہ دیا اصل یہ ہے کہ ہر بے حرام ہے، لوگ تو مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے ان تمام دلائل کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ قاعدہ بالکل صحیح ہے کہ الاصل، قاعدہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ کون سا قاعدہ پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیوں بھی عبداللہ آپ بتائیں کون سا قاعدہ پڑھ رہے ہیں عبداللہ؟ تیسرا؟ ہاں جی، کس سے سوال کیا جائے؟ ہاں جی، وہ ہمارے بزرگ عبد الرحمن صاحب۔ کون سا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں؟ الاصل فی البیوع الاباحہ، ہمارا پہلا قاعدہ چل رہا ہے۔ جو بڑے قواعد ہیں وہ تو شیخ صاحب درمیان میں چھوٹے چھوٹے قواعد اور ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن مین قاعدہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ الاصل فی البیوع۔ اب تو عربی کے الفاظ آپ کو یاد ہو جانے چاہیے۔ الاصل فی البیوع الاباحہ، کہ بیوع میں اصل کیا ہے؟ اباحت۔ چلیں جی، اب مثالوں کی طرف آتے ہیں، اور یہ شیخ صاحب کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جو مثالیں وہ دیتے ہیں۔ شیخ صاحب مثال دینے سے پہلے ایک اصول بتا رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے آپ نے بتا دیا کہ ہر بے میں اصل کیا ہے کہ وہ مباح ہے۔ اب یہ قاعدہ، اس قاعدے سے مستثنا کون سی چیزیں ہوں گی؟ کون سی چیزیں اس قاعدے سے خارج ہوں گی؟ شیخ صاحب کہتے ہیں ہر وہ بے جس میں بے کی شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو یا موانع میں سے کوئی مانع موجود ہو، تو یہ وہ بے ہوگی جو حرام ہوگی، جو غلط ہوگی، ورنہ اصل یہ ہے کہ ہر بے حلال ہے۔ اور شیخ صاحب کہتے ہیں میں آپ کو نا اپنے تجربے کی روشنی میں ایک نشانی بتاتا ہوں ان بیوع کی جو حرام ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جن بیوع میں عام طور پہ لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، جان لیں کہ وہ بیوع شریعت میں حرام ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں جن بیوع میں عام طور پہ، کبھی کبھی نہیں، عام طور پہ جن بیوع میں لوگوں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، جان لیں کہ وہ بیوع شریعت میں حرام ہے۔ اب شیخ صاحب اس قاعدے کو بہت سی مثالوں کے اوپر اس کی تطبیق کرنا چاہیں گے، اس قاعدے کو بہت سی مثالوں پہ چسپاں کرنا چاہیں گے،
آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں جی؟ کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، کیا کہیں گی تطبیق کو؟ ہیں؟ چلیں جی، فٹ کرنا، چلیں یہ آسان لفظ بول دیا انہوں نے، چلیں جی اچھا جی، پہلی مثال، اچھا یہ مثالیں آپ کو پتہ ہے شیخ صاحب کی طرف سے ہیں، تو شیخ صاحب کے یعنی کہ جو ان کی رائے ہے ان کے مطابق ہیں، کیونکہ پہلی مثال کون سی آ رہی ذرا دیکھیں، بیع و تقسیط، قسطوں والی بیع۔ اب قسطوں والی بیع میں آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام میں کچھ اختلاف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اور بر صغیر پاک و ہند کے بہت سے اہل حدیث علماء کرام اس بیع کو درست نہیں سمجھتے، اور عام طور پہ علماء کرام اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ جائز سمجھتے ہیں۔ اب شیخ صاحب اس کی مثال دینے لگے ہیں۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ بیع تقسیط جو ہے یہ اس کے بارے میں راجح قول کیا ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں صرف یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ قاعدہ، اس قاعدے کی روشنی میں ہم نے اس بیع کا جائزہ لینا ہے۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ بیع تقسیط، قسطوں والی بیع کی ہمارے زمانے میں کئی صورتیں ہیں، کئی شکلیں ہیں، اور اس کی عام طور پہ جو شکل چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ شیخ صاحب اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں بیع سلعۃ بثمن مؤجل منجم، بیع سلعۃ بثمن مؤجل منجم على ازمنة معینہ اکثر من ثمنها الحاضر۔ کوئی چیز بیچنا مؤخر قیمت کے بدلے میں، کس قیمت کے بدلے میں؟ مؤخر کا مطلب کیا؟ یعنی کہ قیمت بعد میں دی جائے گی، اور صرف مؤخر نہیں ہے بلکہ منجم، قسطوں پہ ہے، علی ازمنہ معینہ، قسطیں طے کر لی جاتی ہیں، 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد یا سال کے بعد یہ طے ہو جاتا ہے، اور یہ قیمت نقدن قیمت سے زیادہ ہوگی۔ یہ ہے بیع و تقسیط کی تعریف۔ کوئی چیز بیچنا مؤخر قیمت کے بدلے میں، اور مؤخر قیمت قسطوں پہ ہوگی، اور اس قیمت سے زیادہ ہوگی جو قیمت کیا ہے؟ حاضر قیمت ہے، حاضر قیمت سے زیادہ قیمت ہوگی۔ یہ ہے بیع و تقسیط کی تعریف۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ بیع و تقسیط کا سوال ہوگا کہ یہ مباح ہے کہ مباح نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو جواب آسان ہے بڑا، کیا؟ الاصل فی البیوع الاباحہ، اصل یہ ہے کہ ہر بیع کیا ہے؟ مباح ہے۔ کہتے ہیں جو کہتے ہیں حرام ہے دلائل ان کو دینا پڑیں گے، ہمیں تو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل یہ ہے، اصول یہ ہے کہ ہر بیع کیا ہے؟ مباح ہے۔ اب اگر ہمیں کوئی اس سے روکے گا تو دلیل اس سے پوچھی جائے گی، ورنہ اگر وہ دلیل نہ دے سکا تو ہم اس کی بات کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ اچھا جی، یہ ہم نے یہ بیع و تقسیط پہ اس قاعدے کی تطبیق کی ہے ایک۔ اب دوسری مثال کیا ہے دیکھیں ذرا، زیورات کے سیٹ کی بیع۔ لو جی، ایک آدمی آیا آپ کے پاس، وہ کہتا ہے جی زیورات کا ایک سیٹ مل رہا ہے، اور بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نقدن لیں گے، ابھی قیمت دیں گے تو 1 لاکھ ریال میں دوں گا، اور اگر آپ قسطوں پہ لیں گے 1 سال کے بعد دیں گے قسطوں پہ تو 1,50,000۔ تو اب کوئی صاحب اٹھے جنہوں نے القواعد الفقہیہ المتعلقہ بالبیوع پڑھے ہوئے تھے آپ میں سے، انہوں نے کہا جی الاصل فی البیوع الاباحہ، کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ یہ بیع بالکل جائز ہے، کیونکہ بیع میں اصول کیا ہے؟ مباح ہوتی ہیں۔ تو کیا خیال ہے، یہ فتویٰ ٹھیک ہے؟ یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا اصول تو ٹھیک ہے، آپ کا قاعدہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک معنی پایا جا رہا ہے۔ کیا پایا جا رہا ہے؟ معنی کیا ہے؟ کہ یہاں پہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ کیا ہے جی؟ گولڈ۔ اور گولڈ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ گولڈ کی جب بیع ہوگی کیسے ہوگی؟ نقد ہوگی۔ ایک ہاتھ سے آپ زیورات لیں گے، دوسرے ہاتھ سے آپ قیمت ادا کریں گے۔ جب تک قیمت ادا نہیں کریں گے آپ دونوں کو الگ ہونے کی اجازت، بائع مشتری ایک ساتھ رہیں گے۔
حتیٰ کہ اگر پیشاب کرنے کے لیے جانا ہے جانے کی اجازت ہوگی؟ تو اگر وہ کہے مجھے پیشاب ہے مجبور ہوں، پھر کس سے اجازت لینی ہے؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے بھائی، اس سے کیا اجازت نہیں ہے، تو اللہ کا معاملہ ہے۔ ہاں جی، اگر پیشاب کرنے جانا ہے تو آپ بیع کو کینسل کریں گے پہلے کہ میرا آپ کا معاہدہ ختم ہوا، اب پیشاب کرنے میں جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ اب بیع کرنی ہے کہ نہیں کرنی، نئے سرے سے طے کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قیمت میں کچھ کمی ہو جائے گی، شاید کمی ہوگی کہ بڑھ جائے گی، یہی تو مسئلہ ہے، یہ کوئی پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے دوبارہ آپ جب نیٹ دیکھیں گے، بابا گوگل صاحب کو دیکھیں گے، پتہ چلے قیمت بڑھ چکی ہے، تو اس میں کمی کا بھی امکان ہے اور بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ تو اب یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصول تو یہ بیان کیا گیا کہ الاصل فی البیوع الاباحہ، لیکن یہاں پہ معنی آ گیا۔ کیا آ گیا یہاں پہ؟ معنی آ گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور مثال جی، اب مثال کیا ہے تیسری دیکھیں جی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ 3 اس کی شکلیں ہو جائیں گی، 1 منٹ۔ جی جی صحیح انشاءاللہ۔ نہیں یہ مثالیں شیخ بہت ضروری ہیں، مثالیں تو بہت ضروری ہیں۔ چلیں یہ کہتے ہیں جی، ایک مثال ہے، گاڑی کی 3 صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت کیا ہے؟ کہتے ہیں میں آپ کو یہ اپنی گاڑی قسطوں پہ بیچ رہا ہوں، اگر آپ 1 سال کے اندر پیسے ادا کریں گے تو 1,20,000 روپے کی، کتنے کی؟ 1,20,000 کی، اور اگر 3 سال آپ لگائیں گے تو پھر 1,50,000، اور اگر آپ 4 سالوں میں ادا کریں گے تو 2 لاکھ۔ اچھا، اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، گاڑی بیچنے والے نے کہا کہ 1 سال میں ادا کریں گے تو 1,20,000، 2 سالوں میں تو کتنی؟ 1,50,000، اور 4 سالوں میں 2 لاکھ۔ آپ کہتے ہیں جی مجھے قبول ہے، اور آپ لوگوں کا معاہدہ ہو گیا۔ ہاں جی، جائز ہے یہ؟ جی اب پتہ چلے گا آپ لوگوں کا۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں الاصل فی البیوع الاباحہ۔ اب انہوں نے قاعدہ تو صحیح پڑھا، انہوں نے قاعدہ صحیح پڑھا اور یہ قاعدہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک شرط مفقود ہے۔ شرط یہ ہوتی ہے بیع میں کہ قیمت طے کریں، اور یہاں پہ قیمت طے ہی نہیں ہوئی۔ اس نے اعلان کیا 1 سال میں ہو تو اتنی، 2 سال میں ہو تو اتنی، 4 سال میں تو اتنی۔ اب آپ لوگوں کا معاہدہ ہو گیا، کون سی قیمت ہے کوئی پتہ ہی نہیں۔ اور یہ وہ صورت ہے بیع تقسیط کی جو سب کے نزدیک منع ہے۔ یہ قسطوں والی بیع کی وہ شکل ہے جو سب کے نزدیک منع ہے، کیونکہ قیمت طے ہی نہیں۔ قسطوں والی جس شکل کو عام طور پہ علماء کرام جائز قرار دیتے ہیں، وہ کیا شکل ہے؟ وہ آپ طے کر کے نکلیں، قسطوں کے اوپر تو ہے لیکن طے کریں کتنے میں ہے۔ اب آپ نقد پہ لے کر جا رہے ہیں کہ قسطوں پہ لے کے جا رہے ہیں، قسطوں پہ کون سا پیکج لے کر جا رہے ہیں؟ 1 سال والا کہ 2 سال والا کہ 4 سال والا؟ یہ کوئی بات فائنل کر کے آپ اٹھیں وہاں سے۔ چلیں جی، اچھا جی، اب اس کی دوسری شکل۔ اچھا تو یہ کیوں ممنوع تھی پھر؟ شرط کون سی شرط؟ قیمت والی۔ قیمت متعین نہیں تھی، قیمت متعین نہیں تھی۔ اچھا جی، اب ایک اور شکل، وہ کہتا ہے جی، گاڑی کا مالک کہتا ہے یہ گاڑی میری ہے، اگر آپ 1 سال میں اس کی قسطیں ادا کریں تو اس کی قیمت ہے 1,20,000 روپیہ، اور اگر 2 سال میں ادا کریں تو 1,50,000 روپیہ، اور اگر وہی مثال دوں گا پیچھے والی، اگر آپ 4 سالوں میں ادا کریں تو 2 لاکھ روپیہ، اور آپ نے کہا جی چلو جی بیع ہو گئی، لیکن ساتھ یہ طے ہوا کہ میں پیکج کون سا لے رہا ہوں، 2 سال والا یا 4 سال والا۔ ایک آپ نے طے کر دیا کہ 4 سال والا پیکج لے رہا ہوں، 4 سال والا پیکج میں قیمت کتنی ہے؟ 2 لاکھ۔ بیع ہو گئی، تو یہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ یہ جمہور کے نزدیک کیا ہے؟ یہ صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ قیمت کیا ہے؟ طے ہے۔ اور اگر آپ کہیں جی یہ بھی منع ہے، جیسے پہلی منع تھی، میں کہتا ہوں یہ بھی منع ہے، ہم کہیں گے الاصل فی البیوع الاباحہ۔ اصل یہ ہے کہ ہر بیع کیا ہے؟ مباح ہے، اور پہلی میں چونکہ شرط ایک جو تھی وہ مفقود تھی،
تو اس لیے ہم نے کہا تھا وہ حرام ہے، اور یہاں پہ شرائط پوری ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ حلال ہے۔ اچھا جی، ایک اور صورت اب ہے، اب کیا جی، ایک انسان آتا ہے، وہ گاڑی خریدنا چاہتا ہے، گاڑی موجود ہے، کہتا ہے جی کتنے میں؟ وہ کہتا ہے جی مثال کے طور پہ 1,00,000 میں، دوسرا کہتا ہے نہیں جی 80,000 میں، وہ کہتا ہے نہیں جی 90 میں، یعنی کہ اس نے 1,00,000 کہا تو اس نے خریدنے والے نے آگے سے کیا کہہ دیا؟ 80، اور گاڑی والے نے اب کتنا کہہ دیا؟ 90۔ پھر بات چلتے چلتے وہ کہتا ہے جی میں تمہاری وجہ سے چلو جی میں تمہیں 85 کی دے دیتا ہوں۔ کتنے کی دیتا ہوں؟ 85 کی۔ اب کتنے ریٹ ذکر ہوئے ہیں؟ 1,00,000 والا بھی، 80 والا بھی، 90 والا بھی، 85 والا بھی۔ تو آخر میں جو خریدی ہے وہ کتنے میں؟ 85 میں۔ تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جائز ہے، کیونکہ کس کے اوپر معاہدہ ہوا ہے اور قیمت طے ہو گئی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تھی جی یہ صورتیں جو 3 لکھی تھیں شیخ صاحب نے۔ اچھا، اب یہ تو گاڑی والی، یہ تو قسطوں والی تھیں، ان کی 3 مثالیں۔ اب آگے ایک اور مثال کی طرف آئیں۔ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے گاڑی چاہیے، اور گاڑی کے اوصاف یہ ہیں۔ اوصاف سے مراد کیا ہے؟ گاڑی کا نام، اس کا ماڈل، اس کا کلر وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں گاڑی بیچتا ہوں، یہ گاڑی جو تم مانگ رہے ہو نا، ایسی گاڑی میں تمہیں بیچتا ہوں 1,00,000 ریال میں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، میں نے یہ قبول کی۔ پھر وہ جاتا ہے بازار میں۔ کون؟ بیچنے والا۔ بیچنے والا کہاں جا رہا ہے؟ بازار میں۔ اور بازار میں وہ گاڑی تلاش کرتا ہے، پھر گاڑی وہ خریدتا ہے، اور پھر لا کر اس کو دے رہا ہے۔ تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ کیوں ناجائز ہے؟ ہاں، یہ اس لیے کہ بیع ما لا یملک ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ بیع ما لا یملک ہو گیا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں ایک اور صورت اس کی، اور ہم کیا پڑھیں گے یہاں پہ؟ الاصل فی البیوع کیا ہے؟ الاباحہ۔ اچھا، اب ایک اور صورت، ایک آدمی آیا، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسی ایسی گاڑی چاہیے۔ اس نے سارے اوصاف بیان کر دیے، اور آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ایسی گاڑی تو فلاں بھائی کے پاس موجود ہے۔ آپ اٹھ کے وہاں سے گئے اور ان سے جا کے کہا کہ یار یہ گاڑی مجھے بیچو۔ اس نے آپ کو گاڑی بیچ ڈالی۔ اب گاڑی آپ نے لے لی، چابیاں آپ نے پکڑ لیں۔ اب آپ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے ہاں جی تم وہ گاڑی کہہ رہے تھے اور تمہیں اتنے میں چاہیے تھی، ٹھیک ہے لینی ہے؟ پھر کہتے ہیں ہاں جی لینی ہے، کرو جی معاہدہ مجھ سے۔ کر لیا، اور وہ گاڑی اس کو بیچ ڈالی۔ تو یہ جائز ہے جی؟ یہاں کیوں جائز ہے؟ مالک بن چکا ہے۔ جو پہلے مسئلہ تھا جس کی وجہ سے بیع حرام قرار پا رہی تھی، وہ اب نہیں ہے، تو اب اس صورت میں جائز ہے۔ اچھا، یہ اب ایک اور شکل آپ نے پاس دیکھیے گا، شاید میں نے نام بھی اس کا لکھا ہو، بیع المرابحہ۔ اس میں کیا ہے جی؟ اس کی تعریف شیخ صاحب نے یہ کی ہے کہ بیچنے والا کوئی چیز بیچتا ہے ایک مقرر قیمت کے بدلے میں، اور ساتھ کہتا ہے کہ اس کے اوپر میں فائدہ بھی لوں گا۔ وہ فائدہ کتنا ہے؟ یا تو اس کی مقدار بتائے گا 10,000 ریال، یا اس کی فیصد بتائے گا۔ ہر 1000 کے بدلے میں گاڑی کی قیمت ہے 50,000، اور ہر 1000 کے بدلے میں 1 ریال میں لوں گا، یا 2 ریال لوں گا، یا اتنے فیصد لوں گا، ایسا طے کرتا ہے آپ کے ساتھ۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے جی؟ جی یہ جائز ہے۔ اصل کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن تب جائز ہے جب وہ گاڑی کا کیا ہو؟ مالک ہو، یا کسی کے پاس گاڑی ہے تو اس سے پہلے لے، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا تھا،
لیکن بیع المرابہ کے نام پہ عام طور پہ بینکوں میں کیا ہو رہا ہے، شیخ صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں، بیع المرابہ کے نام پہ بینکوں میں وہ کام ہو رہا ہے جو حرام ہے، جو درست نہیں ہے. وہ نام دیتے ہیں اس کو بیع المرابہ کا. کوئی آدمی بینک میں آیا، اس نے کہا کہ مجھے یہ گاڑی چاہیے. بینک کہتا ہے ٹھیک ہے گاڑی مل جائے گی. کتنے میں جی؟ گاڑی مارکیٹ میں ہے مثال کے طور پہ 1,00,000 ریال میں، اور بینک دے گا 1,20,000 میں، 1,20,000 میں دے گا. آپ کے ساتھ معاہدہ کرے گا اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک چیک دے گا بنا کر. بینک چیک دے گا آپ کو 1,00,000 ریال کا، اور کہے گا فلاں شو روم میں چلے جائیں اور ان کو یہ 1,00,000 ریال دے دیں، اور جو گاڑی آپ کا معاہدہ ہوا ہے وہ ان سے لے لیں. اب یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کیونکہ بینک نے ابھی وہ گاڑی خریدی نہیں تھی اور پہلے ہی آپ کو بیچ ڈالی، پہلے ہی آپ سے معاہدہ کر لیا، تو یہ بیع المرابہ کے نام پہ غلط ہو رہا ہے. لیکن بیع المرابہ کے نام پہ ایک جائز صورت بھی ہے، شیخ صاحب بتاتے ہیں ایک جائز صورت بھی ہے. وہ کیا کہ گاڑی خریدنے والا آیا، بینک اس سے کہتا ہے ہاں جی آپ کو واقعی چاہیے، آپ سنجیدہ ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو ہم خریدتے ہیں آپ کی گاڑی، پھر آپ کو بیچ ڈالیں گے. وہ کہتا ہے جی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں خرید لوں گا آپ سے. اب باقاعدہ بیع نہیں ہوئی، باقاعدہ معاہدہ نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے کہ بینک آپ سے لکھوائے کہ لکھیں آپ کو لینا پڑے گی، لکھیں اگر آپ نے نہ لی تو آپ کو 10,000 روپیہ جرمانہ پڑے گا، یا آپ یہ لکھ کر دیں کہ اگر آپ نے نہ لی تو ہمارے جو وہ خرچہ ہوگا وہ آپ کو دینا پڑے گا. جو بینک ہمارا کارروائی کرے گا، لکھ کر شو روم کے مالک کو ہم بھیجیں گے، وہاں ہمارا آدمی جائے گا لے گا، یہ خرچہ وغیرہ آپ کو دینا پڑے گا. تو اگر یہ چیزیں آپ لکھوا لیتے ہیں تو پھر یہ غلط ہے. اگر آپ پکا معاہدہ لکھوا لیتے ہیں، بیع کرتے نہیں ہیں لیکن پکا لکھوا لیتے ہیں کہ آپ کو لینا پڑے گی، نہیں لیں گے جرمانہ پڑے گا، یا آپ کو اربون دینا پڑے گا. اربون کو کیا کہتے ہیں جی؟ بیانہ. ہاں جی بیانہ. کیا دینا پڑے گا؟ بیانہ دینا پڑے گا. تو اگر بیانہ لکھوا لیا کہ وہ دینا پڑے گا یا دیں ابھی، یا آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا، یا آپ کو ہمارا خرچہ دینا پڑے گا جو ہم آپ کی وجہ سے یہ سارا کریں گے وغیرہ وغیرہ، اگر یہ چیزیں شامل کرتے ہیں تو یہ غلط ہے. اور اگر ویسے آپ اس سے کہتے ہیں ابھی آپ سنجیدہ ہیں، سوچ لیں ہمیں آپ کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، آپ کہتے ہیں جی جی بالکل میں لوں گا، تو یہ ایک وعدہ ہے. وعدہ ہے، اگر وہ پھر جائے گا آپ اس کی بےعزتی تو کریں گے، بینک بےعزتی تو کرے گا اس کی، لیکن جرمانہ نہیں ڈالے گا، عدالت میں نہیں لے کر جائے گا اور بیانہ نہیں لے گا، تو پھر یہ جائز ہے، پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر جائز ان کی کیا دلیل ہوگی؟ الاصل فی البیوع الاباحہ. شیخ صاحب بیان اصل میں کرنا چاہتے ہیں الاصل فی البیوع الاباحہ. اچھا جی، اب یہ آخری مسئلہ ہے اس باب کے تعلق سے تقریباً، وہ کیا ہے جی؟ نمبر 5 کیا ہے جی؟ بیع الاسہم. اچھا ٹھیک ہے، چلیں اس کو بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں جی، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تو پہلا قاعدہ کیا تھا بس یہ مجھے بتا دیں یار، عربی میں بتائیں آپ تو آپ سارے. الاصل فی البیوع الاباحہ. بیع میں اصل کیا ہے کہ ہر بیع جائز ہے، مباح ہے، حلال ہے. اور جو کہتا ہے کہ آپ جو بیع کرنے والے ہیں یہ حرام ہے، دلیل اس کو دینا ہوگی، ورنہ اصل یہ ہے کہ ہر بیع مباح ہے. اور اگر کوئی شرط مفقود ہو یا مانع موجود ہو تب جو ہے وہ بیع غلط قرار پائے گی، حرام قرار پائے گی، ورنہ ہر بیع کیا ہے؟ وہ حلال ہے. اور یہ جو زیورات والی بات میں نے بیان کی تھی، اس میں میں بتا دوں گولڈ کے معاملے میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں جب وہ جاتی ہیں زیورات کی بیع وغیرہ کرنے کے لیے، عام طور پہ اس میں غلطی کر کے ہی آتی ہیں. جب وہ 4 تولے یا 20 گرام کے زیورات لے کر جاتی ہیں، اور خرید کر کون سے لاتی ہیں؟ 18 گرام والا، پیسوں کے ساتھ نہیں، 20 والا دیا اور نیا لے کر آئیں 18 گرام والا. تو یہ کمی بیشی ہے، آپ کو پتہ ہے. جبکہ گولڈ کی گولڈ سے بیع ہوگی تو برابر ہونا چاہیے. اور اسی مجلس میں
یہ آپ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ سے لیں والا معاملہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں یہ کاروبار کے مسائل کو، بیع کے مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم حرام سے بچ سکیں اور اپنے بچوں کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالیں، اور دین کا علم سیکھنا ویسے بھی ثواب کا کام ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ نے بھی جو بیان کیا گولڈ کے معاملے میں، ایک شکل شیخ نے بیان کی ہے کہ ہمارے یہاں کی عورتیں عام طور جاتی ہیں، پرانا سونا دیتی ہیں اور نیا سونا کم لے کر کے آتی تو حرام ہے۔ دوسری چیز جو بہت زیادہ رائج ہے شادی بیاہ کے موقع پر، کہ ہم جاتے ہیں سونار کے پاس یا دکان پر، اس کو ایڈوانس دے دیتے ہیں 20,000 روپئے اور کہتے ہیں ہماری شادی جو ہے کب ہے، 2 مہینے کے بعد ہے، اتنا زیور بنا کر کے دینا، باقی پیسہ میں بعد میں آپ کو دوں گا، تو یہ بھی حرام ہے۔ یہ عام طور سے 99% چیز ہے ہمارے معاشرے میں، شادی بیاہ کے موقع پر خاص طور سے، چونکہ اتنا پیسہ لینا رہتا نہیں ان کے پاس وقتی طور پر، پہلے دے کر کے ایڈوانس آ جاتے ہیں، اور وہ اس لیے ایڈوانس لیتا ہے کہ اسے ضمانت چاہیے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ربا اور سود کے اندر چیز شامل ہے، کیونکہ نقداً ہونا چاہیے، اسی مجلس کے اندر ہونا چاہیے، لہذا یہ حرام ہے ہمارے جو ہے شریعت کے اندر۔ آپ کو جتنا لینا فوراً پیسہ دیجئے اور فوراً جو ہے سونا لے کر کے آئیے، یہ نہیں کہ آدھا آج دیں آدھا بعد میں دیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، تو یہ بھی حرام، اس کو بھی دھیان رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق دے اور حرام چیزوں سے بچائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔